رویہ نہ بدلا کرو، اس ذکر میں آیا کرو۔ دوست کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو ہم مجلس میں کیسے آئیں؟ آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں، لیکن مجلسوں میں پھر بھی آیا کرو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ متوجہ ہے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ غیرت انسانی کا تقاضا ہے۔ دوستو آپ محسوس نہیں کر رہے کہ محرم اور صفر کے یہ مہینے اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے میرا خیال ہے۔ ہاں ذرا تھوڑی زحمت فرمائے، مجھے اندازہ تو ہو کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی۔ قرآن بچا قربانی کربلا سے، دین بچا قربانی کربلا سے، رسالت بچی قربانی کربلا سے۔ پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ میرے قریب ہیں یا نہیں، توحید بچی۔ کینٹ والو ذرا بیدار ہو کے اس فقرے پہ دھیان دیں۔ میں جو ابتدا میں نے کہا مسلمانوں آیا کرو مجلسوں میں، اب دوسری میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جس قربانی کی وجہ سے دین بچا، جس قربانی کی وجہ سے اسلام بچا، جس قربانی کی وجہ سے رسالت بچی، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے مارکیٹوں میں مطمئن بیٹھے رہنا کوئی دانش مندی ہے؟ نہیں میرا خیال ہے پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکا ہوں آپ کو۔ اوے مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو یار۔ اچھا ابھی محرم کا چاند طلوع ہونے میں کچھ دن باقی ہوتے ہیں، یا مارکیٹ کے دکاندار ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار وہ شیعوں کا چاند کب ہوگا؟ محرم کے چاند کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولے میرے ساتھ آپ بھی، شیعوں کا چاند۔ میں پورے شہر کا مہمان ہوں، ایک فقرہ کہنے لگا، مسلمانوں محرم کا چاند شیعوں کا چاند نہیں ہے، لیکن تمہارا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے تم خود مان رہے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا۔ کیا کہنے آپ جیئے مہربانی صاحب، بہت شکریہ۔ اور دوستو یہ محرم کا چاند شیعوں کا چاند نہیں ہے، یہ تیرے رسول اللہ کے بیٹے کی قربانی کی یاد دہانی والا چاند ہے۔ لیکن جیسے محرم کا چاند قریب آتا ہے، یہ شیعوں کا چاند کب ہے؟ مجلس ہو رہی ہے یہاں پہ حسین ابن علی کی، لوگ گیٹ 2 سے لے کے یہاں تک کسی سے پوچھ لو یہاں پہ کیا ہے، کہیں گے شیعوں کی مجلس ہے۔ مجلس کے بعد عزاداری ماتم ہو، ماتم ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو دہشت گردی کربلا میں کی گئی تھی۔ واہ والو ذرا زحمت فرما۔ اور آج دیکھیں کراچی میں اجلاس ہو رہا ہے، کبھی کہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہا، اور تم آج دہشت گردی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ شیعہ قوم تو صدیوں سے سڑکوں پہ ہے۔ اللہ کرے اس فقرے پہ آپ دھیان دے جائیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماتم، بیٹا دھیان دیں، آپ بزرگوں کو جگہ دے دیں۔
بیٹھ جائیں، تشریف رکھ لیں. ویسے آئندہ کے لیے میری اپیل ہے کہ اگر آگے بیٹھنا ہو تو پہلے آتے ہیں. جی آپ جیئیں. آنا بعد میں، نمبر پہلے پہ قبضہ. آپ جیئیں. آپ متوجہ ہیں سرکار؟ آپ بلند نہ بلند لہجے میں جواب دیں. نعرے کا جواب بلند آواز سے دیں. یا رسول اللہ. مہربانی سے متوجہ ہیں؟ میں بات کر سکتا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماتم احتجاج ہے. یہ آج جو پریس کانفرنس سے ہو رہی نا دہشت گردی کے بارے میں ایک لفظ میں نتیجہ دینے لگا. جس مسئلے کو دیکھو جی یہ بھی دہشت گردی ہے اور کچھ نہ. جی شیعوں کی آذان دہشت گردی ہے. تیرے بھی کیا کہنے. جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی کہے گا شیعہ آذان. قرآن سے ثابت کرے. بھئی ہمارے حوصلے کی داد دو. ہم سے پوچھتے ہو تمہاری اذان کہاں ہے؟ کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے جناب کی صبح والی اذان کہاں ہے، شام والی کہاں ہے؟ خیر میں اس طرف نہیں بڑھ. جی بسم اللہ تشریف لا. میں اس طرف نہیں بڑھنا چاہ رہا. جو مجھے فقرہ کہنا ہے ماتم کیا ہے. بچے پوچھتے ہیں نا. اجازت دے رہے ہیں آپ؟ یار اس کی بیٹا ایکو کم کرو یار. یہ گونج نہیں ہونی چاہیے. بیس کو بڑھا دیں لیکن گونج نہ کریں. متوجہ ہیں جی؟ آپ میں بات کر سکتا ہوں. ماتم بندے پوچھتے ہیں ماتم کیا ہے. میں ایک لفظ میں ماتم سمجھانا چاہ رہا ہوں اور مسلمانوں کا رویہ بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. ماتم احتجاج ہے. آپ نے جب تک چپ رہنا ہے میں نے بھی یہی کہتے رہنا ہے. ماتم احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو دہشت گردی کربلا میں کی گئی. مسلمانوں اگر تم نے شروع کے دہشت گردوں کو رضی اللہ نہ کہا ہوتا. ہائے 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 ہائے. آپ جیئیں آپ جیئیں آپ جیئیں. لیکن بہت شکریہ. لیکن یہ شیعوں کا ماتم نہیں ہے. ماتم نواس ہے نبی کی قربانی کی یاد میں. لیکن جس سے پوچھو یہ سڑک پہ بیریئر ہے جلوس کیا ہے. یہ شیعوں کا جلوس. محرم شیعوں کا چاند. مجلس شیعوں کی مجلس. چاند حسین کا کہیں گے شیعوں کا چاند. مجلس حسین کی کہیں گے شیعوں کی مجلس. ماتم حسین کا شیعوں کا جلوس ہے. ہم اس قابل کہاں تھے یار. جہاں بھی لفظ حسین آتا ہے تیرے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں. نہیں ذرا مزید آپ ذہنی طور پہ میرے قریب آ. ہاں یہ حقیقت ہے. آپ جیئے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں. میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. جہاں بھی لفظ حسین آئے میری جان آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. جہاں بھی لفظ حسین آئے ان کے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں. اور اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کے سوچو, اپنی یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے سوچو, اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو, حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. کیا کہنے